بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 189 ہے، جس کا عنوان ہے باب الدلیل علی ان من مات علی الکفر لا ينفعہ عمل۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ قال حدثنا حفص بن غیاث عن داود عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قلت یا رسول اللہ ابن جدعان كان في الجاہلیت یصل الرحم ويطعم المسکین فهل ذلك نافعه قال لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطیئتی یوم الدین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابن جدعان جو جاہلیت میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا یہ اعمال اسے فائدہ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے یہ اعمال اسے نفع نہ دیں گے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا اے میرے رب قیامت کے روز میرے گناہوں کو بخش دیجئے۔ ابن جدعان جیم مضموم دال ساکن بنو تمیم بن مرہ کے ایک شخص گزرے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قرابت داروں میں سے تھے، قریش کے سرداروں میں شمار تھا۔ نام ان کا عبداللہ تھا، بڑے مہمان نواز تھے۔ مہمانوں کے لیے بڑا برتن بنایا ہوا تھا کہ سیڑھیوں کے ذریعے چڑھنا پڑتا تھا۔ کانا فی الجاہلیہ مطلب نبوت سے پہلے کے زمانے میں جہالتوں کی کثرت تھی، اس لیے زمانے جاہلیت نام رکھا گیا۔ اور یصل الرحم یعنی صلہ رحمی، قرابت داروں پر احسان کرنا۔ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی یعنی بعث بعد الموت پر ایمان نہیں تھا، اور بغیر اس کی تصدیق کیے کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر اگر مسلمان ہو جائے تو ان کے زمانے کفر کے نیک کاموں کا اجر و ثواب ملے گا۔ ابن جدعان کی مزید کوئی تشریح ہم کر دیتے ہیں۔ ان کا اصل نام تھا عبداللہ، بنو تمیم بن مرہ قبیلے سے تعلق تھا۔ یہ قبیلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا۔ اس کے حالات کچھ اس طرح ہے کہ جوانی میں یہ نہایت بگڑا ہوا اور آوارہ شخص تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک قتل کیے، یہاں تک کہ اس کا والد مسلسل دیت اور تاوان ادا کرتے کرتے عاجز آ گیا۔ بالآخر قبیلے کے لوگوں نے متفق ہو کر اسے علاقے سے نکال باہر کیا۔ والد نے بھی سخت ناراض ہو کر کہہ دیا کہ تم نے میرا سارا مال برباد کر دیا ہے، اب میرے پاس مت آؤ۔ ابن جدعان مایوسی کے عالم میں گھر سے نکلا اور خودکشی کا ارادہ کر لیا۔ وہ جہاں کہیں کسی غار کو دیکھتا اس میں داخل ہو جاتا اور سوراخوں میں ہاتھ پاؤں مارتا تاکہ کوئی زہریلا جانور ڈس کر اس کی جان لے لے۔ ایک مرتبہ وہ ایک غار میں گیا تو اس نے ایک بڑے سانپ کو دیکھا جس کی آنکھیں چمکتے ہوئے موتیوں جیسی لگتی تھیں۔ قریب جا کر معلوم ہوا کہ وہ سانپ اصلی نہیں بلکہ بنایا ہوا ہے۔ آگے بڑھا تو وہاں اسے بنو جرہم کے زمانے کا ایک پرانا خزانہ مل گیا جس پر تاریخی کلمات اور اس وقت کے بادشاہ کے کچھ اشعار بھی لکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس دور کی لاشیں بھی وہاں موجود تھیں۔ ابن جدعان اس خزانے کو اٹھا لایا اور اپنے والد کو بھی بڑی مقدار میں مال دیا، رشتہ داروں پر بھی خرچ کیا اور پورے علاقے میں دولت تقسیم کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کل تک ناپسندیدہ اور مردود تھا، اب وہ سب کا محبوب اور قبیلے کا سردار بن گیا۔ اس کی طبیعت میں فیاضی تھی، اس نے لوگوں پر دسترخوان کھول دیے، دیگیں پکا کر عام لوگوں کو کھلاتا، سفر کرنے والوں کے لیے راستوں میں ستون نصب کرائے جن پر اونچائی پر کھانا اور پانی رکھا جاتا تاکہ سوار کو اونٹ سے اترنے کی زحمت نہ ہو۔ اس کی دیگیں اتنی بڑی ہوتی کہ ان میں کھانا پکانے کے لیے سیڑھی لگا کر چڑھنا پڑتا اور پھر وہاں سے کھانا نکالا جاتا۔ بعض ضعیف روایات میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ میں ابن جدعان کی دیگ کے سائے میں بیٹھا تھا۔ یہی سب دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابن جدعان کے ان نیک کاموں کا کیا انجام ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا یہ شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ معاف فرما دینا، اس لیے اسے اپنی خدمت خلق پر آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد، دوسرے ہیں حفص بن غیاث بن طلق بن معاویہ النخعی، تیسرے ہیں داؤد بن ابی ہند القشیری ثقۃ متقن،
چوتھے ہیں الشعبی عامر بن شراحیل الحمدانی ثقۃ ثبت فقیہ۔ پانچویں ہیں مسروق بن اجدع بن مالک الحمدانی ثقۃ فقیہ عابد۔ اور چھٹی ہیں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ام المؤمنین ہیں، اور ان کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے سوائے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کہ وہ مدنیہ ہیں، اور اس میں 3 تابعین کا ذکر ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 2210 احادیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص کفر پر مر جائے اس کے نیک اعمال اسے فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ ایمان ہی وہ بنیادی شرط ہے جس کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ کفر نہ صرف اعمال کو ضائع کر دیتا ہے بلکہ انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے قول سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی مخصوص الفاظ ضروری نہیں، بلکہ جو بھی کلمہ یا اظہار ایمان ہو جو سابقہ کفر سے برات ظاہر کرے وہ کافی ہے۔ بہرحال کلمہ شہادت کا زبان سے ایک بار کہنا واجب ہے، چاہے وہ اسلام میں داخل ہوتے وقت ہو یا بعد میں۔ اس فائدے کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر کے اعمال خیر آخرت میں اس کے کسی کام نہیں آتے، کیونکہ قرآن، حدیث اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ کفر پر مرنے والے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، البتہ دنیا میں اسے ان نیکیوں کا کچھ فائدہ مل سکتا ہے۔ عذاب میں تخفیف کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ قاضی یاز رحمہ اللہ کے مطابق کافر کو اس کے کفر کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جبکہ بیہقی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق ممکن ہے کہ کفر کے علاوہ دیگر گناہوں کی سزا میں نیکیوں کی بنیاد پر کچھ تخفیف ہو۔ اس اقتباس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن المنیر رحمہ اللہ نے 2 اہم نکات یہاں بیان کیے ہیں۔ اول یہ کہ کافر کی عبادت قابل قبول نہیں، کیونکہ عبادت کے لیے صحیح نیت شرط ہے جو کافر میں نہیں پائی جاتی۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بعض نیک اعمال پر کافر کو دنیا میں جزا دے سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ عقل سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس بارے میں شرعی دلائل ہی فیصلہ کن ہے۔ اس کتاب کے جامع اس نظریے کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تخفیف عذاب صرف ان افراد کے لیے ہے جن کے بارے میں نص موجود ہے، اور یہ تخفیف کفر کے علاوہ دیگر گناہوں کے عذاب میں ہو سکتی ہے۔ اس طرح تمام اقوال میں تطبیق ہو جاتی ہے اور اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس حدیث سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔